بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی بار سورہ کافرون کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب آج اس کو تھوڑا سا اور غور و فکر اور تدبر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یہ سورہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، اور حق اور باطل کی جب کشمکش ہوتی ہے تو اس راستے میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ باطل کی طرف سے مصالحت اور سودے بازی کی پیشکش کی جاتی ہے، اور باطل کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مستقل کوئی اصول نہیں رکھتے، بلکہ وہ کچھ مفادات اور کچھ خواہشیں اور روایات انہیں باطل سے الگ نہیں ہونے دیتی ہیں، وہ اسی سے چمٹے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ کوئی مصالحت کی راہ اختیار کر لی جائے یا کوئی مصالحت کی راہ نکال لی جائے۔ حق جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اس دعوت حق کو پہنچاتے ہوئے آخری دور میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور قریش کے کچھ سردار اس معاملے میں پیش تھے، اور دوسری طرف ظلم اور زیادتی کا بازار بھی گرم تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ کفر کی ان چالوں کو ناکام بنانے کے لیے آخری اعلان برات تھا کہ تم اپنی راہ لو، ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ یہاں کافر کا لفظ انکار کرنے والے کے معنی میں آیا ہے، اس لیے یہاں اے کافروں کہہ کر بات شروع کی گئی ہے۔ دین حق اپنی جگہ مکمل دستور حیات ہے، کفر اور اسلام میں اتحاد ممکن نہیں ہے، لہٰذا کافروں کو صاف کہہ دیا گیا کہ توحید کے علمبرداروں کا راستہ الگ ہے اور مشرکوں کا راستہ الگ ہے۔ تم کبھی یہ نہیں سمجھو کہ ہم کبھی تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور نہ ہم کو ہی تم سے یہ امید ہے کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، اور میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی سودے بازی ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا اس صورت کا خلاصہ تھا۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے وارننگ دی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے کہ مان جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، اور ابھی بھی تم جو ہو اس راستے کو، اس طریقے کو چھوڑ دو، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور یہ مکی دور کے آخری صورتوں میں سے ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان برات کروایا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کی تکرار بھی ہے، اس سے ہی ایسی ہی کچھ اور صورتوں میں بھی تکرار آئی ہے، الفاظ اور معنی بھی دہرائے گئے ہیں۔ ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور ایک مستقبل کو، کہ میں ابھی بھی نہیں کر رہا اور نہ کروں گا، اٹل ارادہ ہے، اور یعنی مصمم ارادہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی مومن کسی دوسرے کو شریک کرے۔ اس میں جو ہے اخلاص کا سبق دیا گیا ہے، اور اس میں کسی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی عبادت میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس میں تکرار کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے، اور نہ میں اس طرح عبادت کروں گا جس طرح سے کہ تم کرتے ہو، یعنی میرے اور تمہارے عبادت کے طریقے بھی مختلف ہیں، تم جس طرح سے کرتے ہو اس طرح میں نہیں کر سکتا، اور میں جس طرح سے کرتا ہوں تو وہ تم نہیں کر سکتے ہو یا تم نہیں کرو گے، کیونکہ ان کا دین شرک اور بت پرستی تھا، اور میرا دین تو تمہارے دین سے مختلف ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں، یعنی سب دین ایک جیسے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ سب دین ایک ہی ہیں، اس لیے سب کو ملا کر ایک بنا لیا جائے۔ تو سب دین جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ، مگر اس میں اسلام نہیں جمع ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ دین باقی ادیان سے مختلف ہے، اور باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ کچھ اس میں سے لے لیں، کچھ اس میں سے لے لیں، کچھ حصہ اس کا لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایک دین کی لے لی جائیں، کچھ دوسرے دین کی لے لی جائیں، کچھ تیسرے دین کی لے لی جائیں، اور ان سب کو جمع کر لیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے کہ سب دینوں کی چیزیں جو ہیں جمع کر کے انہوں نے اپنا ایک الگ سے ہی کچھ بنا لیا ہے، اور سب پر عمل ہو رہا ہے، اور اس کو وحدت ادیان کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی جزا اور بدلہ مجھے ملے گا، اور تم جو کر رہے ہو وہ تم اس کا بدلہ پاؤ گے، اس کی جزا تمہیں اسی طرح ملے گی جو تم کر رہے ہو۔ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ 13 سال جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا کر جب پیغام پہنچا دیا، تو پھر یہ اعلان برات کیا گیا۔ پیغام پہنچائے بغیر اعلان برات نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغام پہنچا دیا، 13 سال تک تکلیفیں، مشقتیں، مشکلیں، پریشانیاں اٹھائیں، قربانیاں کیں، اور پیغام پہنچ گیا، اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو یعنی بہت ہی ایک طریقے سے دو ٹوک انداز میں، اور صاف اور کھرے انداز میں، اور بالکل کوڑا ایک طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے ان کو، اور یہ اس طریقے سے سمجھایا اور بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی چیز ملاوٹ کی کسی طرح سے بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے آئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمپرومائز کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ حق اور باطل خلط ملط ہو جاتے، وہ مل جل جاتے، تو حق ہم تک نہیں پہنچ پاتا، اور ہمیں خیر و شر معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اچھا برا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بالکل صاف دو ٹوک طریقے سے سمجھا دیا اور بتا دیا کہ یہ دین خالص ہے، اس میں کسی اور چیز کی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا برداشت نہیں کی جا سکتی، نہ ہو سکتی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی بھیجی ہوئی شریعت پر چلنا ہے، اسی کے احکامات پر عمل کرنا ہے، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ، ہر معاملے میں، گھر میں یا باہر، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نافذ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کو عبادت خانوں تک محدود کر دیا جائے یا مسجدوں تک محدود کر دیا جائے، اور اس کے بعد انسان آزاد ہو جائے اور پھر جو دل چاہے کرا پھرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں تو مسلمان ہے اور بازار میں کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، یا کہیں پر اور کچھ اور ہے، کسی پارٹی میں گیا تو وہاں کچھ اور ہے۔ جہاں پر بھی ہوگا مسلمان مسلمان ہی رہے گا، چاہے وہ کسی ملک میں ہو یا کسی جگہ پر بھی ہو، مسلمان کو ہر جگہ مسلمان ہی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کسی بھی ملک میں جائے تو ان کی طریقے سے شکل اور شباہت اور ان کے طور طریقے اختیار کر لے، اور پھر کہیں اسلامی ملک میں جائے تو وہاں پر جا کر وہ پھر دوسرا طریقہ اختیار کر لے۔ تو مسلمان جہاں پر بھی رہے گا مسلمان ہی رہے گا، اور کہیں بھی وہ حدود و قیود سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس صورت کو تھوڑا سا اس کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ہیں۔ سورہ کافرون جو ہے، جیسے کہ موعظتین ہیں فلق اور ناس، اسی طرح سے کافرون اور قل هو اللہ احد، اس کو اخلاصین کہا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں میں سے ایک ہے، اور یہ دونوں جوڑا ہیں۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی 2 سنتوں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں کافرون یہی صورت اور دوسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے۔ پھر وتر کی دوسری رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔
پھر طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہی دونوں صورتیں، پہلی میں کافرون اور دوسری میں اخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر سوتے وقت بھی اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سونے کے اذکار میں کافرون اور اخلاص، فلق اور ناس، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ان سب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس کو اگر ہم غور و فکر کے حوالے سے دیکھیں، تدبر کے حوالے سے دیکھیں، تو فجر میں سنتوں میں یعنی سب سے پہلا عمل جو ہے دن کے شروع ہونے کا، وہ اس میں پڑھی جاتی ہے یہ صورت۔ پھر مغرب میں دن کے اختتام پر، اس کے بعد رات کو وتر میں، اور پھر اس کے بعد سوتے وقت، یعنی دن کا جب آخری عمل ہے تو اس وقت بھی آخری عمل اسی پر ختم ہو۔ اس میں کفر اور شرک سے برات ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو ہمیں مسنون اذکار میں بھی ملتا ہے، اور آپ کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، احادیث صحیحہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کرتے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور اسی طرح سے پڑھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے اس طریقے سے کفر اور شرک اور مداہنت اور اسلام کے منافی جو بھی تمام چیزیں ہیں ان سب سے ہم بچے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔